حضرت عمر کے دور میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی جو خلافت تھی، آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت عمر نے بہت سے علاقے فتح کیے تو بہت سا بیت المال میں جو تھا وہ مال غنیمت آیا کرتا تھا، زکوٰۃ آیا کرتی تھی. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جانور بھی زکوٰۃ کے طور پر جو ہے وہ حکومت کو دیے جاتے تھے، یا جانور بھی جو تھے وہ حکومت کو جزیے کے طور پر ٹیکس کی صورت میں دیے جاتے تھے. تو حضرت عمر کے دور خلافت میں جانور بہتات میں بیت المال میں ہوتے تھے اور یہ حکومت کی کسٹڈی میں ہوتے تھے، کیونکہ حضرت عمر خلیفہ تھے تو ظاہری بات ہے ان کی کسٹڈی میں، اور ان کے جو نیچے سروسز جو ان کا اسٹاف تھا اس کی کسٹڈی میں ہوتے تھے. ایک واقعہ آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت عمر کے پاس یہ جو جانور تھے جو بیت المال میں تھے، حضرت عمر نے اس کے لیے لوگ اپوائنٹ نہیں کیے ہوئے تھے، حضرت عمر خود ان کی صفائی کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ نے کبھی دیکھا ہو گھوڑے کی صفائی کیسے کی جاتی ہے؟ جو اگر آپ میں سے کسی نے گھوڑا پالا ہو، پیٹ پالا ہے کبھی؟ ہم تو گھوڑے نہیں پالتے نا. گھوڑے اور اونٹ ہمارے لیے تو اب گاڑیوں میں کنورٹ ہو گئی نا سب چیزیں. اس زمانے میں جانور اونٹ ہو یا گھوڑا ہو یہ ایسٹس ہوتے تھے. اونٹ بھی ایک قیمتی چیز تھا لیکن گھوڑا بہت ہی قیمتی چیز تھا. اس زمانے میں گھوڑا بالکل ایسے تھا جیسے آج آڈی گاڑی یا BMW، اتنا بڑا جو تھا وہ ایسٹ والی چیز ہوتی تھی. تو حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر جانوروں کی صفائی خود کیا کرتے تھے، انہوں نے لوگ بھی اپوائنٹ کیے ہوئے تھے. اور کیا کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ میں ٹاول لے جایا کرتے تھے. آج کل اگر آپ نے کبھی ڈاکیومنٹریز دیکھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا نا وہ جب گھوڑے کو اسٹیبل میں صاف کرتے تھے ایک برش سا ہوتا ہے اس کو گول 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 گھماتے رہتے ہیں. تو حضرت عمر ایک ٹاول رکھتے تھے اپنے پاس جس سے وہ جانوروں کی صفائی کرتے تھے. اسی طرح سے ایک مرتبہ اپنے اس اسٹیبل میں تھے اور جانوروں کی صفائی کر رہے تھے تو وہ کپڑا جس سے وہ صفائی کر رہے تھے ان کو لگا کہ بہت گندا ہو گیا ہے. حضرت عمر نے اپنا کرتا اتارا اور جانوروں کی صفائی کرنا شروع کر دی. آپ امیجن کریں خلیفہ وقت ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں، آگے دنیا پر رول کر رہے ہیں، اور ہمارے مزاج کہاں ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کوئی میرا دوپٹہ لے کے، اماں کے دوپٹے سے بچہ ذرا سا کوئی ہاتھ صاف کرتے تو اماں کی تو آنکھیں ایسی الٹی ہوتی ہیں کہ اس کے بعد سیدھے ہونے کا نام نہیں لیتی کہ تم نے میرے اتنے مہنگے سنا سفیناس کے جوڑے کے ساتھ یہ کیا، تم نے اپنے سالن والے ہاتھ یا پکوڑوں والے ہاتھ لگا دیے. تو یہ ہمارا حال ہے. سوچیں، امیجن کریں کہ اپنا کرتا اتار کر انہوں نے صفائی کرنا شروع کر دی. ایک صحابی عراق سے حضرت عمر سے ملنے آئے ہوئے تھے اور یہ اس وقت خود صحابی عراق کے گورنر تھے. حضرت عمر کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں ہیں، تو بتایا گیا کہ عمر اس وقت جو ہے وہ جانوروں کی صفائی کرنے کے لیے اسٹیبل میں گئے ہیں. تو یہ آئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ عمر جو ہے وہ گھوڑوں کی صفائی کر رہے ہیں ٹاول پکڑ کے، تو انہوں نے کہا یا عمر یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے، آپ تو خلیفہ وقت ہیں، یو شوڈ اپوائنٹ پیپل اینڈ اسٹاف فار دس. حضرت عمر نے کہا ادھر آؤ اور ایک ٹاول اس کی طرف پھینکا، چلو تو کچھ بولو. اس کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ جانوروں کی صفائی میں لگا لیا. یہ کام اپنے گھر کے کام مثال کے طور پر یا اپنے کام اور اس طرح کے کام جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بینیتھ مائی ڈگنیٹی ہیں، یہ کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں آپ کی ایگو ٹوٹتی ہے، آپ کے اندر کی انا ٹوٹتی ہے، آپ کے اندر کا جو نفس ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تھوڑا، جس کو ہم نے پکا پکا کر اتنا بڑا کیا ہوا ہے. ہمارے اندر کا نفس ہمیں اعلیٰ کرتا ہے، ہمیں ایگوئسٹک کرتا ہے. تو اگر گھر میں اماں کوئی کام کرنے کو کہیں تو اپنی ایگو کو پریس کریں اور اماں جو کہیں وہ کرتے ہیں. آپ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا پانی گر گیا ذرا پوچھا لگا دو، بچے کیا کہتے ہیں ایسے پوچھا پھینک، پہلے تو پوچھا ہی نہیں ملے گا ان کو. وہ کہاں ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اکثر بچے تو ایسے بھی کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، اماں بتائیں گی ڈسکرپشن، بیٹا اس طرح کا ہوتا ہے، اس کلر کا ہوتا ہے، وہاں پڑا ہوتا ہے، اس جگہ پر ہوتا ہے. بچہ اٹھا کے لیا تو یوں لے کے آ رہا ہے اٹھا کر 2 انگلیوں کے درمیان. آپ یہ بتائیں 2 انگلیوں میں پکڑ کے آپ پانی پوچھ کر سکتے؟ اگر کبھی پانی گر جائے اور اماں کہیں بیٹا ذرا پانی پوچھے سے صاف کر دو تو کیا نہیں کر سکتے؟ اٹس بینیتھ مائی ڈگنیٹی. کیا کر سکتا ہے؟ یا اگر اماں کبھی کہتے ہیں بیچاری میڈ جو ہے وہ چھٹی پہ چلے گئی، عید کے 3 دن مہمان بھی کو بارے بیٹا ذرا اپنا واش روم تو دھو لو، تو بچے کہتے ہیں کیا میں واش روم تھا، یہ تو میں سوچ ہی نہیں سکتی. تو کبھی کبھی ایسے کام کیا کریں، خود سے کیا کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کام کرنے سے آپ کے اندر عاجزی آئے گی، آپ کے اندر اس سے جو ہے وہ نرمی آئے گی. تو حضرت عمر کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ حضرت عمر جو تھے وہ اپنے ساتھ انہوں نے ان صحابی کو بھی لگا لیا کہ آپ بھی آئیے اور جانور صاف کیجیے. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ اس وقت ان کو وہ جانور کاؤنٹ کرنے تھے، کوئی وجہ ہوگی کسی وجہ سے جانور کاؤنٹ کرنے تھے. تو ان صحابی سے بھی کہا کہ آپ جانور کاؤنٹ کرنا شروع کریں اور میں بھی جانور کاؤنٹ کرنا شروع کرتا ہوں. حضرت عمر ایک ایک جانور کاؤنٹ کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے الحمدللہ تعالی الحمدللہ تعالی الحمدللہ تعالی. یہ صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے جانور گننا شروع کرے تو اتنے جانور تھے کہ کاؤنٹ ہی بھول گئے وہ کہ کتنا جانور اس وقت جو ہے وہ اسٹیبل میں موجود ہے. تو یہ صحابی جو تھے انہوں نے کہا ھذا واللہ من فضل اللہ ورحمتہ،
انہوں نے کہا یقیناً یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے، یعنی کہ اتنے سارے جانوروں کا مسلمانوں کے پاس آ جانا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کو انہوں نے اصل میں کوٹ کیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں آتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ان کو چاہیے کہ جو اللہ کی رحمت اور فضل ہے جو انہوں نے سمیٹا ہے اس پر خوش ہوں، بجائے اس کے بھی جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو ان صحابی نے ان گھوڑوں کی تعداد کو، کوانٹٹی کو کس سے ریپرزینبل کیا؟ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے۔ حضرت عمر نے کہا صدقت لیس ھذا، جھوٹ کہا تم نے، یہ جانور جو ہے یہ اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہے۔ اللہ کا فضل اور اللہ کا رحمت تو اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے ایمان کی طاقت ہے، قرآن کا علم ہے، قرآن کا حفظ کرنا ہے، رسول اللہ کی رحمت ہے جس کو آپ اور میں اپنے عمل میں سمیٹتے ہیں۔ یہ گھوڑے تو وہ ہیں جو لوگ جمع کرتے ہیں، وہ خیر مما یجمعون، یہ تو وہ کیفیت ہے کہ جس کو ہم رکھیں یاد کہ جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں ہم کہتے ہیں بڑا اللہ کا فضل ہے، اتنا بڑا گھر ہے میرا الحمدللہ۔ یاد رکھیں جتنا بڑا گھر، جتنی زیادہ نعمتیں، اتنا بڑا حساب، اتنی سخت آزمائش۔ نعمتیں بعض دفعہ اللہ لے کر آزماتا ہے اور بعض دفعہ اللہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے۔ حضرت عمر ان نعمتوں کو جو دنیاوی طور پر ملی ہوئی تھی اس کو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھا کرتے تھے، اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھا کرتے تھے، اور انہوں نے کلیئرٹی سے ان صحابی کو بتا دیا کہ اصل میں جو چیز خوشی منانے والی، جو فضل والی، جو رحمت والی ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ یعنی نیا گھر، نئی گاڑی، نئے کپڑے، یہ دیکھ کر بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ملے شکر کے ساتھ اللہ سے فوراً دعا کرو کہ اللہ مجھے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اللہ میں یہ نعمتیں استعمال کرتے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کی جو جانور تھے کیا ان کی پرسنل گین کے جانور تھے یا حکومت کے تھے؟ حکومت کے تھے نا، تو بظاہر تو امت ہی کی چیز تھی، امت کو طاقت مل رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کا فضل دین کے اندر ہے، عمل کے اندر ہے، شریعت کو ماننے کے اندر ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرنے کے اندر ہے۔ یہ تو وہ جو لوگ جمع کرتے ہیں، واقعی مما یجمعون، یہ تو اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔